السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أولا أدعو الله تعالى رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کی پستی اور زوال کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ان کا افتراق ہے، انتشار ہے۔ آج ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تعداد تو بڑھتی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فیصد کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مسلمان فیصد کے اعتبار سے بھی بہت ہی اچھے خاصے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں اور خصوصاً ہمارے اس عظیم ملک بھارت میں مسلمان انتہائی پستی اور ذلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ایک ایسے ملک میں عبادت اور اطاعت کرنے کا بھرپور موقع نصیب فرمایا ہے، ساتھ میں ہمیں اس بات پر بھی دکھ ہے، افسوس ہے، اور ہم کبھی کبھار گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں وقتاً فوقتاً مظلومیت کا شکار بنا دیے جاتے ہیں۔ دشمنان اسلام جس طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح برسا برس سے اس ملک میں بھی جب سے یہاں مسلمانوں کا زوال ہوا ہے یا حکومتی سطح پر مسلمان زوال کا شکار ہوئے ہیں، اس وقت سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طریقے پر کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کوشش میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ مختلف انداز سے اس کی تدابیر کی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کو ظلم سے، مظلومیت سے باہر نکالا جائے، پریشانی سے نجات دلائی جائے، اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اور مختلف وجوہات پیش کیے جاتے ہیں، مختلف اسباب پیش کیے جاتے ہیں اور ان کا علاج بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن ہم سب کو پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کی پستی کا، زوال کا اور مسلمانوں کی مظلومیت کا جو سبب بتایا ہے، اس سبب کو تلاش کریں، اور اس کا جو علاج بتایا ہے اس علاج کو ڈھونڈیں، اور اسی علاج سے ہم اس بیماری کا حل تلاش کریں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اصل وجہ کو نہیں ڈھونڈا جاتا۔ جیسے ایک بیمار کو دیکھ کر اس کا جسم اگر گرم ہو تو بخار سمجھ کر بخار کی دوائیں دینی شروع کی جائیں، تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل علاج سے ہٹ کر کوئی دوسرا جو ہے رخ اختیار کیا جاتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ اسے ملیریا ہو سکتا ہے کہ ٹائیفائڈ ہو یا کوئی اور بیمار ہو، لیکن اس کو مسلسل بخار کی دوائیں دی جا رہی ہیں، تو مریض سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ اجتماعی طور پر ہم جس وجہ سے پریشان ہیں اس وجہ کو ہم نے چھوڑ دیا، ان وجوہات کو تلاش کیے بنا بس ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کیا جائے جو ہم کو ستا رہے ہیں ان سے دوستی کر لی جائے، اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی باتوں کو مان لیا جائے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نعرہ لگاؤ تو ہم لگانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور جو ہے اگر وہ ہم پر شکایت کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہے قومیت نہیں ہے، یا دیش سے پریم نہیں ہے، محبت نہیں ہے، دیش بھکتی نہیں ہے، تو ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑا دیش بھکت ثابت کرنے کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں مسلمان بہت سارے کر رہے ہیں جن کے دل میں ایمان کمزور ہے، یا جو ہے زبانی جمع خرچ کے مسلمان ہیں، وہ اس کی ظاہری تدبیریں ڈھونڈتے ہیں، ظاہری علاج تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مضبوط ایمان والا جس کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں جواب اگر ڈھونڈتا ہے تو اللہ کے کلام سے ڈھونڈتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ڈھونڈتا ہے۔ تو اب ہم اس سوال کو قرآن مجید پر پیش کر کے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مظلومیت کا سبب کیا ہے، یا مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید میں ہم اس کا جواب ڈھونڈیں گے۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال کی آیات ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، بطور تذکرہ پھر میں وہی آیات، انہی آیات کو آپ کے سامنے دہراؤں گا، اور خود اپنی اصلاح کے لیے، میرے تمام سننے والوں کی اصلاح کے لیے اسی طرف آپ سب کو میں دعوت دوں گا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور تم لوگ آپس کے نزاع میں مت پڑو۔ لا تنازعوا، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ لوگ اس صیغے کو یا اس فعل کو اچھی طریقے سے جانیں گے کہ تنازع کہتے ہیں ایک دوسرے سے نزاع کرنے کو۔ قتال جس طرح ایک دوسرے پر جو حملہ کرنے کو کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے کو کہا جاتا ہے، اسی طرح نزاع عربی کا لفظ ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تنازعوا، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، آپس کے نزاع میں مت پڑو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فتفشلوا، تم بالکل بزدل ہو جاؤ گے۔ تو قرآن مجید میں وجہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی بزدلی، پس ہمتی، کمزوری اور زوال کا سبب آپس کا نزاع ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن مجید میں کتنے خوبصورت انداز میں وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ تم اگر آپس کے نزاع میں پڑو گے تو تمہارے اندر پستی آ جائے گی، بزدلی آ جائے گی، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور علاج یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ دونوں چیزیں یہاں پر بیان کی گئی۔ اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے کہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ بھی بیان کی گئی، اور اس پستی سے بچنے کا ذریعہ بھی بتایا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ تم آپس کے نظام میں پڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کا حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری انسانیت یا دشمنان اسلام مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکے لوگ پیالوں پر ٹوٹ پڑتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تم تعداد میں اچھے خاصے ہوگی، زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، مال کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی۔ تو بہرحال اس آیت مبارک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تمہارے اندر بزدلی آنے کی وجہ آپس کا نزاع ہے، اور نزاع ختم کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت جب کہ تم صبر کرو۔ صبر کا مطلب ہے جمے رہنا، یعنی یہ کہ آپس کے نزاع سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اگر تم جمے رہو گے تم آپس کے نزاع سے بچ سکو گے۔ جب نزاع نہیں ہوگا
تو تمہارا سکہ جمع رہے گا اور تمہارے اندر بزدلی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی یہ کہ بزدلی، پست ہمتی، کمزوری، مظلومیت سے بچنے کے لیے یہ بھی علاج پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اعتصام کہتے ہیں مضبوط تھام لینا۔ جیسا کہ کوئی حلقہ ہے، بلندی پر چڑھنے کے لیے اگر کسی نے اوپر کوئی رسی وغیرہ باندھی ہے اور اس کو مضبوط پکڑ کر اس کا سہارا لے کر آدمی اوپر چڑھ سکتا ہے، تو اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقہ وہی نزاع ہے، جھگڑا ہے، گروپ بندیاں ہیں، اس میں تم مت پڑو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اللہ کے کلام کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے پیغام کو عام کرنے کی فکر اور کوشش کرو۔ تو یہی ہے اللہ کی رسی، یہی ہے وہ مضبوط حلقہ جو تم کو گمراہی سے، تفرقے بازی سے بچا سکتا ہے اور نزاع سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقے میں مت پڑو۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو تفرقے سے ہم خود بخود بچ سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا یا اس کو چھوڑ دیا یا ڈھیل دے دی یا جو ہے غفلت کا شکار ہو گئے تو پھر تمہارے اندر گمراہی آ سکتی ہے۔ وہی گمراہی آپس کا نزاع پیدا کرے گی اور وہی گمراہی سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انتہائی بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے اور مظلوم ہو کر غلط قسم کے سہارے ڈھونڈنے لگ جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کی طرف، اسی راستے کی طرف دعوت دی ہے، بلایا ہے کہ میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور جو بھی میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اسی راستے کی طرف سب کو بلائیں۔ وہ راستہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ لیں گے تو پھر تفرقہ بازی میں اور اختلاف میں نہیں پڑیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی پستی کی سب سے بڑی وجہ موجودہ دور کے اندر آپس کا نزاع ہے، آپس کا جھگڑا ہے۔ آپ جو ہے بارہا محسوس کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جب کبھی دونوں آپس میں لڑیں گے، نزاع میں پڑیں گے، جھگڑے میں پڑیں گے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے تیسرے کا خود بخود فائدہ ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ مسلمان آپس کے نزاع میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ جو ہے دشمن کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑ ہی نہیں رہی ہے۔ ویسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور بھی ضرور مسلمانوں سے متعلق سب سے زیادہ سخت نفرت کرنے والے اور دشمنی کرنے والے تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو ہے یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں۔ تو یہود اور مشرک جو مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت رکھیں گے، بہت زیادہ دشمنی رکھیں گے، یہ چیز قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اور یہ بالکل پکی ہے اور سچی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اب ان دونوں کی دشمنی میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافے میں مسلمانوں کا آپس سے نزاع جو ہے بہت زیادہ جو ہے تیل ڈالنے کا کام دے رہا ہے۔ ان کو ہماری دشمنی کو میں اضافہ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ خود آپس کی نزاع کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ہمارے مختلف قسم کے دشمن آپس میں دوست بن رہے ہیں، متحد بن رہے ہیں اور ہر وہ حرکت کر رہے ہیں
مسلمانوں کی نفرت اور دشمنی میں مشرکین جو مسلمانوں کی دشمنی میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو حرکتیں یہودی مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے تقریباً 60-70 سال سے یہودیوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے مسلمانوں کی زمینات پر ناجائز قبضہ جمایا اور ناجائز اپنی مملکت قائم کی، اپنی حکومت انہوں نے وہاں پر قائم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سینکڑوں میلوں کی زمینوں کو ہتھیا کر وہاں مسلمانوں کو محصور کر کے جہاں رکھا گیا، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے وہ چھوٹے چھوٹے مکانات، وہ گھر جن میں وہ صدیوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے نسل در نسل آباد ہوتے آ رہے ہیں، ان مسلمانوں کے علاقوں کو قبضہ کر کے ان کے بنے ہوئے چھوٹے موٹے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے اور انہیں بلڈوز کر کے ختم کر دیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اندر اس طرح پر ہم نے پچھلے کئی سال سے منظر دیکھا، اور یہاں کے مشرکین بھی انہی یہودیوں کی چال چلتے ہوئے وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جھوٹے الزامات کے تحت مسلمانوں کو ورغلا کر اور مسلمانوں سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کر کے مسلمانوں کو ستا کر، تکلیفیں دے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر کے، ایسی حرکتیں کر کے مسلمانوں کو برغلا کر ایک چھوٹا سا بہانہ تلاش کر کے پھر باضابطہ نشان لگا کر ان مسلمانوں کے گھروں کو تہس نہس کر دیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ ظلم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے حادثے میں تقریباً 1200 سے زائد مسلمانوں کے گھروں کو ایک ایسے شہر میں جو مسلم اکثریت شہر کہلاتا ہے، اس شہر کے اندر مسلمانوں کے گھروں کو تہہ تیز کر دیا گیا، زمین دوز کر دیا گیا۔ کسی کو روکنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں۔ یہ وہی حرکت ہے جو حرکت پچھلے کئی سال سے یہودی فلسطین میں کرتے آ رہے ہیں، انہی سے یہ حرکت یہاں کے لوگ قبول کر رہے ہیں، اور مسلمان اب بھی نیند سے یا غفلت سے بیدار نہیں ہوئے۔ مسلمان ابھی بھی اسی پرانی حرکت میں، اسی پرانی روش میں مبتلا ہے کہ آپس کے نظام میں، آپس کے جھگڑے میں پڑے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسے موقع پر جبکہ دشمنان اسلام صرف اور صرف اسلام سے نفرت کرتے ہوئے اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں متحد ہو رہے ہیں، جبکہ ان کا اور نہ ان کا کوئی اتفاق قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ توحید کے دعوے دار ہیں یعنی یہودی، اور یہ لوگ تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں یا لاکھوں کروڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے، ان میں اور ان میں پکی دوستی ہو رہی۔ کیوں؟ صرف آپ کی نفرت میں، صرف مسلمانوں کی نفرت میں۔ لیکن ہم ہیں کہ آپس کی نفرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم آپس کی تفرقے میں مت پڑو۔ آپس کے اگر تفرقے میں پڑ جاؤ گے تو تمہارا یہی حال ہو جائے گا، تم زیادہ ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، ناتواں ہو جاؤ گے، ضعیف ہو جاؤ گے۔ اب آپس کے نزاع سے، افتراق سے، فرقہ بندی سے بچنے کا راستہ اور ذریعہ کیا؟ ایک بات تو یہی ہے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا پڑے گا۔ آپس کے نزاع سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے صبر کا دامن تھامے رہنا۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں دو بھائیوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جب انسان ایک جگہ رہتے ہیں تو ایک کا ذہن دوسرے سے مختلف ضرور ہوتا ہے۔ ایسی بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کوئی بات پیش کر دے دوسرا فوراً تسلیم کر لے، ممکن ہی نہیں۔ ذہن میں اختلاف ہونا، خیالات کا مختلف ہونا، یہ تو انسان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ زندوں میں تو اختلاف ہوتا ہی ہے۔ میں کوئی بات کہوں، آپ کے ذہن میں بھی وہی بات اچھی طور پر سمجھ میں آ جائے، کوئی ضروری نہیں۔ آپ کوئی بات کہیں، اس بات کو میں ملوان قبول کر لوں، کوئی ضروری نہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اختلاف تو زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خیالات کا مختلف ہونا اور ذہن کا اختلاف، یہ تو آدمی کے زندہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ قرآن مجید ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے؟ شورائے نظام کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اختلاف کے باوجود فیصلہ کریں گے آپس کے اتفاق سے۔
آپس کے مشورے سے، آپس کی رائے سے، جب رائے سے اور اتفاق سے فیصلہ کر دیا جائے تو پھر ہمیں اپنا اختلاف باقی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مجلس ہو، بات چیت ہو رہی ہو، میں بڑی مثال نہیں دیتا، گھر کے حد تک آپ مثال لے لیں، گھر میں 2-4 بھائی ہیں، 2-4 بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، کسی بات پر جو ہے آپس میں رائے پیش کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے مختلف رائے آئیں گی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن اسی مجلس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے بات کو ختم کر دیا جائے گا۔ والد صاحب ایک حساب سے میرے مجلس رہیں گے، فیصلہ کریں گے بھائی اس طرح ہم کریں گے، سب لوگ اس کو مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو اختلاف کی گنجائش اب باقی نہیں رہتی۔ ذہن میں اختلاف ضرور ہوا، آوازوں میں اختلاف ہوا، بات چیت میں اختلاف ضرور آیا، لیکن اس کے باوجود جب فیصلہ ہو گیا تو پھر جو ہے کسی نے خلاف نہیں کیا۔ تو یہ چیز قرآن مجید کی در حقیقت تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شورى میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعریف کی گئی کہ مسلمان آپس کے جب مشورے سے کوئی فیصلہ کریں گے تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ ایک تو چیز یہ ہے، تو وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہماری رائے قبول نہیں کی گئی، ہمیں وقتی طور پر کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے واسطے کیا کریں گے؟ صبر کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اختلاف کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو منوان مان کر اس کے مفہوم میں یا اس کے سمجھنے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی مفسر نے کسی انداز میں کیا ہے، دوسرے مفسر نے قرآن مجید، احادیث نبویہ اور تفسیر کے جو قوانین ہوتے ہیں، تفسیر کے لیے جو علوم کی ضرورت ہے، ان تمام علوم کو سیکھنے کے بعد اس نے اپنی تحقیق کے مطابق اس کا کوئی دوسرا مفہوم بیان کیا ہے، اس وہ مفہوم کی بھی گنجائش نکلتی ہے، تو یہ اختلاف بالکل قابل قبول۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے جو بات پیش کی ہے یہی 100% حق ہے اور دوسرے نے جو بات پیش کی ہے وہ 100% باطل ہے، غلط ہے، اس طرح رائے پیش نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں اپنی تحقیق کے مطابق اس رائے کو صحیح سمجھتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ دوسرے کی رائے کو بالکل غلط قرار دینا، باطل قرار دینا، یہ کسی کو گنجائش نہیں۔ اور یہ بھی اختلاف کن لوگوں کا ہے؟ ان لوگوں کا اختلاف ہے جو تحقیق کے میدان میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں، علوم عربیہ سے ان کو اچھی صلاحیت ہے، بلاغت، فصاحت اور عرب جاہلی اور عرب بادیہ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ویسے لوگ اگر تفسیروں کے متعلق اپنی کوئی رائے پیش کرتے ہیں تو اس رائے کا احترام کیا جانا چاہیے، چاہے آپ قبول کریں چاہے نہ کریں۔ یہ چیز اگر تمام مسلمان مان لیں گے تو پھر آپس میں تفرقہ بندی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، ہم اسی کو جو ہے حق سمجھتے ہیں، 100% اسی کو حق سمجھتے ہیں، اور دوسرے کو 100% یا 100% اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم باطل سمجھتے ہیں، ناحق سمجھتے ہیں۔ تبھی جا کر اختلاف تفرقے کے انداز میں آ جاتا ہے اور وہاں سے نزاع اور آپس کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ تو میں پہلی بات یاد کر رہا تھا کہ قرآن حدیث کے انکار میں کسی طرح کا جو اتحاد کا کوئی ثبوت دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی قرآن مجید کا وہ مفہوم بیان کرنا شروع کر دے نعوذ باللہ جس مفہوم کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا، نہ قرآن مجید اور احادیث کی روح سے اس کا کوئی مفہوم نکل سکتا ہے، کوئی ایسی رائے پیش کرے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ وہاں پر جو ہے اتحاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں ان کی جو رائے ہے یا ان کا جو اختلاف ہے وہ قبول بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ کچھ ایسے مرتدین پیدا ہوئے ہیں یا جو ہے جھوٹے نبوت کے دعوے دار جنہوں نے جو ہے اپنا دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور خاتم النبیین کا کوئی اور مفہوم اس نے بیان کرنے کی کوشش کر دی ہے، تو وہاں پر ان کی بات کو ہم قبول کریں یہ قطعاً کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ساتھ یہ بات 100% پکی ہے اور بالکل بصیرت والی ہے، اجماعی فیصلہ ہے صحابہ سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے مسلمانوں کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہ ذلی نہ بروزی
نہ ظاہری نہ باطنی، کوئی نبی آنے کی کوئی گنجائش باقی بچی ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی اس بارے میں اختلاف پیش کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم اسٹیج شیئر نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اتحاد کا کوئی ہمارا دعویٰ بالکل نہیں۔ یہ وضاحت میں ضرور سمجھتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کر دی، کیونکہ بعض لوگ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب آپ اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اپنے ساتھ قادیانی کو بھی بٹھا دیں، اپنے ساتھ فلاں کو بھی بٹھا لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن و حدیث کی تشریحات کے خلاف، مسلمانوں کے اجماع امت کے فیصلے کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر ایک بالش بھی پیچھے ہٹے گا تو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں اختلاف کی گنجائش ہے، جہاں احادیث کی روح سے، قرآن مجید کی آیات کی روح سے اگر کسی طرح کے اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے تو پھر اس اختلاف کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے تمام مسلمان آپس میں متحد ہیں، یہ ہم کو جو ہے پیش کرنا ہے۔ مسلمان کرتے کیا ہیں، غلطیاں ہم سے کیا ہو جاتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اس موقع پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک رائے اپنے ذہن میں بٹھا لی، یا کسی عالم نے، کسی فقیہ نے کوئی آپ کو رائے دے دی، یا آپ جو ہے برسا برس سے کسی کام پر چلتے آ رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ 100% بالکل حق ہے، اگر کوئی آدمی اس سے ذرا بھی ہٹ کر کرے گا تو وہ باطل ہے، وہ ناحق ہے، وہ غلط ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، نہ ہم جو ہے اس کے ساتھ چل سکتے ہیں، بلکہ فتووں کی بوچھار لگا دی جاتی ہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نعوذ باللہ کہہ دیا جاتا ہے، اور مسجدوں سے، ممبروں سے، میناروں سے ایسی جو ہے باتیں کہی جاتی ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کو کافر قرار دینے لگتا ہے، ایک کافر ہی ہے جو ان دونوں کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ حال مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسی جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے کیچڑ اچھالنے سے، ایک دوسرے پر اختلاف اور فرقہ بندیوں پر جو ہے ایک دوسرے کو کھینچنے سے ہمیں سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ہوتا یہ آ رہا ہے کہ جیسے جیسے جو ہے مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہی الگ الگ جو ہے فرقوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صحیح حدیث ہے۔ اسی کے حساب سے جو ہے ہمارا حال بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح الگ الگ کر کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فرقے جو مختلف جماعتوں کی شکل میں ہوں یا مختلف جو ہے تنظیموں کی شکل میں ہوں، اگر قرآن و حدیث کی جو عام تعلیمات ہے اس کے خلاف نہیں چل رہے ہیں اور کسی معاملے میں طرز جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے عمل میں، طرز عمل میں یا کارکردگی میں یا تنظیمی انداز میں یا تعلیم کے طریقہ کار میں یا اسی طرح پر جزوی کچھ اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو کوئی جو ہے اہمیت نہ دی جائے۔ وہ اختلافات تو رہتے ہیں، رہیں گے، ہمارے درمیان نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے زمانے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود ہیں، اس کے باوجود صحابہ میں جو ہے رائےوں کا اختلاف ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آتی تھی، اگر وہ کوئی بات ایسی ہوتی جو بالکل اسلام کی روح کے خلاف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے اصلاح فرما دیتے تھے، تنبیہ کر دیتے تھے۔ اگر وہ اسلام کی روح کے خلاف نہیں ہے اور اس اختلاف کی گنجائش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تصویر فرماتے تھے، یعنی دونوں کو ٹھیک قرار دیتے تھے کہ آپ نے جو سمجھا وہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے جو سمجھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ پیش کی کہ ایک صاحب جو ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے اور وہ جو ہے عرب کے دوسرے لہجے کے انداز میں تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عربی جو لہجہ ہے جس کو جو ہے بنی ہاشمی لہجہ کہا جاتا ہے، اس لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرما رہے تھے، اسی تلاوت کو جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، دوسرے جو صاحب کسی اور علاقے کے آئے ہوئے تھے انہوں نے جس انداز سے تلاوت کی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سخت ناپسند لگی۔ انہوں نے بالکل اپنے اعتبار سے ان کو منع کر دیا، روک دیا اور سختی کے ساتھ روکا اور کہا کہ اگر تم اس طریقے پر پڑھو گے تو میں تم کو جو ہے قطعاً قبول نہیں کروں گا۔ پھر یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ٹھیک قرار دیا ہے اور فرمایا کہ انہوں نے جو پڑھا ہے وہ بھی جو ہے بالکل صحیح ہے، اس لہجے میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 احرف پر اتارا ہے، جو 7 قراتیں جو کہلائی جاتی ہیں ان قراتوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس اختلاف کی گنجائش قرآن و حدیث سے نکلتی ہو
اس اختلاف پر ہم کو تردید یا نکیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، خصوصاً دوسرے کو گمراہ کہنے کی، دوسرے کو نعوذ باللہ ضلال والا یا گمراہی والا یا باطل یا نعوذ باللہ کافر اس طرح کہنے کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، کیونکہ جب کوئی آدمی ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے جو جملہ جس پر کہا گیا اس پر فٹ نہیں بیٹھتا، تو حدیث شریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جملہ کہنے والے پر پلٹتا ہے۔ تو اگر ہم جو ہے کسی کو گمراہ کہہ دیتے ہیں اور وہ گمراہ نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے، اپنی تحقیقات کے اعتبار سے صحیح راہ تک پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ گمراہی کا لیبل خود ہمارے اوپر پلٹ کر آ کر چشمہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے دوسرے کو اس طرح کہنے سے بہت سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں در حقیقت یہی بات عرض کر رہا تھا کہ تفرقہ بازی پیدا یہیں سے ہوتی ہے۔ ہم جو ہے ایک جماعت بنا لیتے ہیں، دوسری جماعت پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے جو ہے ایک مسلک اختیار کر لیا، دوسرے مسلک والوں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ بہت زمانے سے مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے رفع یدین کا یا رفع یدین نہ کرنے کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی ہمیں یہ اختلاف نظر آتا ہے۔ بعض صحابہ رفع یدین کے قائل تھے، یعنی ہاتھ اٹھانے کے، نماز میں بیچ بیچ میں ہاتھ اٹھانے کے قائل تھے، بعض صحابہ قائل نہ تھے۔ تو ان دونوں نے ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، دونوں نے ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دیا، اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل تھے تو اپنے دلائل پر جمے رہے تھے۔ تو آج بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس طرح پر جو ہے دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں، دوسرے کو گمراہ یا جو ہے راستے سے بھٹکا ہوا یا ضلال یا اسی طرح پر جو ہے باطل نعوذ باللہ اس طرح کے جو ہے جملے ہم اگر دوسروں کی شان میں کہیں گے یا دوسروں کے خلاف کہیں گے تو یہ جو ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے، یہیں سے نزاع پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو لے کر جو ہے ہمارے درمیان اتنی زیادہ جو ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں کہ اب ہم کو دشمن کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، ایک دوسرے کی دشمنی کرتے ہوئے ہی ہم جو ہے اور زیادہ پستی کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اختلاف کو قبول کیا جائے۔ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات کے میں پیچھے چلوں یا میری بات کے آپ پیچھے چلیں۔ آپ نے جس راستے پر چلنا ہے اگر وہ واقعتاً جو ہے قرآن و حدیث سے اس کی گنجائش نکلتی ہو اور قرآن و حدیث کی تصریحات اور احادیث کی وضاحتوں کے خلاف نہ ہو تو آپ چلتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں اگر جس راستے پر چل رہا ہوں قرآن مجید کی واضح تعلیمات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھے ہوئے طریقے کے خلاف اگر میرا راستہ نہیں ہے تو میں بھی اپنے راستے پر چلتا رہوں۔ ہم دونوں مل کر جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی فکر اور کوششیں کریں، تب جا کے مسلمانوں کے اندر جو ہے اختلاف اور انتشار ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے اتفاق بہت بڑی طاقت ہے اور اختلاف بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑا طاقت میں رکاوٹ ڈالنے والا ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری اس موقع پر یہ ہے کہ آج ہمارا حال اس ملک میں انتہائی پستی کا ہو رہا، اس کے باوجود بھی مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات کیا ہے۔ تو موجودہ ماحول میں پستی اور مظلومیت سے باہر نکلنے کے لیے جو دوسرے ذرائع ہیں ان ذرائع کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا ذریعہ ہم یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم مسلمان متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور یہ اتحاد مختلف انداز سے ہو سکتا ہے۔ خصوصاً ہم جو ہے جماعتی، مسلکی وغیرہ کے جو الگ الگ جو ہے حد بندیاں قائم کیے ہوئے ہیں وہ رہنے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی کسی جماعت سے، کوئی کسی تنظیم سے یا کوئی کسی جو ہے مسلک سے وابستہ ہے تو سر آنکھوں پر، ان وابستگی کے باوجود قرآن و سنت، احادیث نبویہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور راستے پر ہم متحد ہوں، متفق ہوں، ایک ہی آواز میں ہم سب جمع ہو جائیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب جو ہے ہم اس مظلومیت سے، اس پستی سے یا بزدلی سے یا جو ہے آپس کی کے انتشار وغیرہ سے باہر نکل کر اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے پھر سے اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کریں جو پہلے ہمارے آبا و اجداد یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام ہی سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔